امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے روم کی سرحد پر فوجیں جمع کرنی شروع کر دی تھیں، اور ارادہ یہ تھا ان کا کہ معاہدہ ختم ہوتے ہی رومی علاقے پر حملہ کر دیا جائے گا۔ اس زمانے میں ایک صحابی موجود تھے، عمر بن عنبسہ رضی اللہ عنہ ان کا نام آتا ہے۔ جب ان کو یہ پتا چلا تو وہ آئے اور انہوں نے یہی حدیث سنائی جو ابھی آپ کو سنائی گئی ہے کہ تم معاہدے کا بند نہیں کھول سکتے ان کو بتائے بغیر۔ جو ہی حدیث امیر معاویہ کے سامنے پیش کی گئی، انہوں نے فوراً بات مانی اور سرحد پر فوجوں کو جمع نہ کیا۔ جو جمع کی تھیں فوجیں وہ وہاں سے ہٹا لی گئیں، یعنی ایک حدیث پر وہ اس طرح سے اپنے معاملات کا فیصلہ کر لیا کرتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اسلام بالکل قطعی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی ملک سے تجارت ہو رہی ہو، ایمبیسیز قائم ہوں، ان سے کرکٹ میچز ہو رہے ہوں، ان کے فلمی ستاروں کو تمغے مل رہے ہوں، ان کے ڈیلیگیشنز آ رہے ہوں، ان کی پکچریں دکھائی جا رہی ہوں اپنے ملک میں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے علاقے میں گوریلا وارفیئر چل رہی ہو، انڈر گراؤنڈ موومنٹ کوئی چل رہی ہو۔ یہ چیز بالکل اسلام میں پسندیدہ نہیں کہ اوپر اوپر تو ہاتھ ملا رہے ہیں اور میز کے نیچے سے ٹانگ گھسیٹ رہے ہیں۔ اس کی تعلیم اسلام نہیں دیتا ہم کو۔ ہاں، اگر دوسری پارٹی کوئی خود ایسا کام کرے جس سے کہ صاف ظاہر ہو جائے کہ ان کی طرف سے معاہدہ ٹوٹ گیا، جیسے کہ قریش نے صلح حدیبیہ میں کیا تھا، انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی، تو اگر اپوزٹ پارٹی وہ اگر معاہدے کی خلاف ورزی کرتی ہے تو اس کو معاہدہ ٹوٹنے سے تعبیر کیا جائے گا۔ اب تم کو ان کو انفارم کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب معاہدے کی خلاف ورزی انہوں نے خود ہی کر لی تو معاہدہ تو انہوں نے ہی توڑ دیا، جیسے کہ صلح حدیبیہ کے ساتھ قریش نے معاملہ کیا تھا۔ تو اب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یا مسلمانوں پر کچھ بھی لازم نہ تھا کہ وہ ان کو بتاتے کہ ہم نے معاہدہ تم سے ختم کر دیا، وہ انڈرسٹوڈ چیز ہے۔ اب طاقت کا استعمال ان کے خلاف کیا جا سکتا ہے، کیونکہ دونوں فریقوں کے علم میں، دونوں پارٹیز کی نالج میں یہ بات ہے کہ اب کوئی معاہدہ، کوئی ٹریٹی قائم نہیں رہی۔ آگے فرمایا آیت نمبر 59، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، کافر اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے ہیں، إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، یقیناً وہ ہمیں ہرا نہیں سکتے۔ کہ بدر میں بھی اگر کوئی کافر بچ گئے ہیں یا بدر کی جنگ میں وہ شریک نہ ہوئے، جیسے کہ ابو لہب شریک نہیں ہوا تھا بدر کی جنگ میں، تو وہ بھی اپنے آپ کو محفوظ، اپنے آپ کو سیف نہ سمجھیں۔ جب اللہ چاہے گا اللہ ان کو پکڑ لے گا۔ اب مسلمانوں سے خطاب کر کے فرمایا گیا آیت نمبر 60، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے مہیا رکھو۔ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تاکہ ان کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو، وآخرین من دونہم، اور ان دوسرے دشمنوں کو، لا تعلمونہم، جن کو تم نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ ان کو جانتا ہے، ان کو تم ڈرا سکو، ان کو تم خوفزدہ کر سکو۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدل تمہاری طرف پلٹایا جائے گا اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا۔ بڑی اہم آیت ہے، بہت اہم نصیحت ہے جو مسلمانوں کو کی جا رہی ہے کہ اعدو، تیاری رکھو، بی پریپیئرڈ، کتنی؟ مستطعتم، جتنی تمہاری طاقت ہے، جتنی تمہاری قوت ہے اتنی تم تیاری کر کے رکھو۔ عددی طاقت ہونی چاہیے، مین پاور ہونا چاہیے، لیٹسٹ ویپنز تمہارے پاس ہونے چاہیے، اسٹینڈنگ آرمی ہونی چاہیے، وہ موجود ہو۔ جو افورڈ کر سکتے ہو بہترین اسلحہ جمع کر کے رکھو، whatever you possibly can، مستطعتم، جتنی تمہاری استطاعت ہے تم ہتھیار جمع کر کے رکھو۔ یعنی مستطعتم سے یہ بات بھی واضح کر دی گئی کہ ضروری نہیں ہے کہ تم دشمن کی عددی طاقت، جتنی طاقت میسر لے کر آؤ یا تم مہیا کرو،
کہ دشمن کے پاس اگر 1,00,000 کی فوج ہے تو تم ضرور 1,00,000 کی فوج جمع کرو، یہ ضروری نہیں. ہاں، تم اپنے سارے ریسورسز ایگزاسٹ کر لو، کم از کم تم اپنی طرف سے پوری کوشش کر لو. یہاں اسلام کے توکل کا بھی ہمیں ڈیفینیشن پتہ چل رہا ہے. اسلام ایسا توکل نہیں سکھاتا کہ خالی ہاتھ، بغیر تیاری، بغیر محنت کے، بغیر پلاننگ کے بس تم بیٹھے رہو توکل علی اللہ کر کے. تم ہاتھ پاؤں نہ ہلاؤ، تم اپنے ذہنوں کو استعمال نہ کرو، تم کوئی پلاننگ مت کرو، تم کوئی محنت مت کرو، بس تم کو ہم تو اللہ توکل والے لوگ ہیں، اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا. نہیں، یہ توکل نہیں ہے، یہ کاہلی ہے، یہ لتھارجی ہے. تو اللہ کو مینٹل اور فزیکل لتھارجی مسلمانوں کے اندر بالکل نہیں پسند کہ تم اپنے دماغوں کو شل کر کے بیٹھ جاؤ، یا تم یہ کہو کہ نہیں بھائی کل کی پلاننگ کرنا تو ہمارے تقوی کے خلاف ہے، ہمارے عقیدے کے خلاف ہے، کل کا پتہ نہیں، کل زندہ رہیں نہ زندہ رہیں، تو کیا کرنا ہے، پلاننگ کر کے رہنے دو. ہم نے غلط مطلب سمجھا ہے توکل کا. یہ اسلام نہیں کہتا. بھرپور تیاری کرو، اچھی تیاری کرو. بغیر محنت کے کچھ نہیں ہوگا. نہ بغیر محنت کے تم کوئی محاذ سر کر سکو گے، اور نہ صرف محنت سے سر کر سکو گے. یہ بھی یاد رکھو. محنت پوری کرو، توجہ پوری دو، ڈیٹیلز پر غور کرو، لیکن بھروسہ جو ہے، بھروسہ اپنی محنت پر اور اپنی تیاری پہ مت کرنا. اپنے اسباب پر، اپنے ساز و سامان، اپنی قوت پر بھروسہ مت کرنا. توکل اللہ پہ کرو نتیجے کے لیے. تو اس سے آپ دیکھیں، جو تیاری کی ہم نے بات کی، اتنے ٹکڑے کو پہلے لیں. آپ اس کو سیاق و سباق سے اگر کاٹ دیں اور صرف اپنے اوپر اپلائی کریں، تو آپ سے کہا گیا ہم سے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، قوت میں سے تم جتنی بھرپور تیاری کر سکتے ہو کرو. اس کو آپ بالکل چھوٹی سطح پر لے آئیے، چھوٹے سے لیول پر. آپ کو کہیں درس دینے کے لیے جانا ہے مثال کے طور پہ، یہ بھی جہاد ہے نا آپ کا، آپ جہاد کے لیے نکلی. اب آپ کہیں کہ بھئی اب میں تیاری کروں، میں پڑھوں، تو یہ تو بہت تکلف ہو جائے گا، بس وہیں بیٹھوں گی اور اللہ ہی کچھ سجھا دے گا، اچانک میری زبان چل پڑے گی، سب مجھ کو یاد آ جائے گا، اور ایسا درس ہوگا کہ سب کے دل کھل جائیں گے اور ہم فاتحانہ شان سے گھر لوٹ آئیں گے. ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا. بہت کم ہوتے ہیں دنیا میں جو کہ بورن اسپیکرز ہوتے ہیں. اس کے لیے بہت محنت کرنی ہوتی ہے. اپنی بھرپور تیاری کر کے جائیے اچھی طرح سے. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کن لوگوں میں جا رہی ہیں. ابھی آپ ایسے لوگوں میں جا رہی ہیں جو صرف ابھی فی الحال آپ کی ظاہری شکل کو، ظاہری حال حلیے کو دیکھیں گے، اس کی بھی تیاری کریں. ابھی ایسے تقوی کا مظاہرہ مت کریں کہ آپ کہیں کہ اچھا ہوں گے اپنے گھر میں امیر، ہم تو اپنے وہ پیبند لگے کپڑے پہن کے جائیں گے. اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ حکمت کی بات نہیں ہے. تیاری نہیں کی آپ نے. کیا مروب کر رہے ہیں؟ وہ نہیں مروب ہوں گے نا. اگر آپ ان پہ امپریشن ڈالنے جا رہی ہیں تو اس طرح نقلی قسم کے تقوی سے کوئی نہیں مروب ہوتا. صرف انسان اپنی ہنسی بناتا ہے، ہنسی اڑواتا ہے. ہاں، اگر واقعی ہم اتنے غریب ہیں کہ ہمارے پاس سوائے اس پیبند لگے جوڑے کے کچھ نہیں، تو وہ جوڑا آپ کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے کہ لو میرے پاس تو کپڑے ہی نہیں ہیں تو میں کیا پہن کے جاؤں. یہ نہیں کرنے کی ضرورت. لیکن اگر ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، تو جو آپ کا ایک نارمل لباس ہے آپ وہ پہنیے. حال حلیہ اپنا اچھا رکھیے، اور جس ٹاپک پر آپ کو درس دینا ہے آپ کے علم میں ہونا چاہیے. اور اس کے بعد آپ اس کی بھرپور تیاری کیجئے. کتابیں پڑھیے، نوٹس بنائیے، پریکٹس کیجئے. آپ اونچا اونچا اپنے آپ کو سنائیے. کسی کو بٹھا لیں سامنے، بچوں کو یا کسی کو، اور کہیں کہ اچھا میں بول رہی ہوں، سنو میرے بولنے میں کیا خرابی ہے. یا کر سکتی ہیں ٹیپ کر لیں، ٹیپ کر کے سنیں. کچھ بھی کریں، بھرپور تیاری. اور کیوں کرنی ہے بھرپور تیاری آپ کو؟ تاکہ آپ کی واہ واہ ہو؟ نہیں نا، یہ تو چاہیے نہیں. بدر نے یہی تو سکھایا ہمیں. بھرپور تیاری کے باوجود ہو سکتا ہے ایک شخص وہاں آپ کی بات سننے پہ راضی نہ ہو. کوئی ایک کونے میں بیٹھ کر چوئنگم چبا رہا ہو، کوئی سیل فون پر میسج دیکھ رہا ہو ٹک 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 کر کے، کوئی اٹھ کر چلا جائے، کوئی پانی پینے چلا جائے. تو طرح طرح کے حالات کا آپ کو ہو سکتا ہے سامنا کرنا پڑے. وہ آپ کے بس میں نہیں ہے. آپ اللہ کی بات بتانے جا رہی ہیں. آپ کو بھرپور کوشش کرنی ہے کہ آپ کا مذاق نہ بنے. یہ نہ ہو کہ آپ سٹیمر کر رہی ہیں، سٹٹر کر رہی ہیں، وہاں پہ آپ کہیں وہ انسپریشن کہاں گیا؟ میں تو رب اشرح لی پڑھ کے شروع کیا تو دل ہی نہیں کھل رہا. کہا تھا ہاں زبان چلے گی، واحلل عقدۃ من لسانی، اور زبان لگتا ہے کہ نری گرہ بن کے رہ گئی، کھلتی نہیں کسی طرح.
یاد ہی نہیں آ رہا، فلاں پوائنٹ فلاں دن فلاں درس میں سنا تھا، سوچا تھا یکا یک القاء ہوگا میرے اوپر. ایسے نہیں القاء ہوتے، آپ کو تیاری کرنی ہے. چاہیں تو لکھیں، ایک ایک لفظ لکھیے اور دہرائیے رٹیے اس کو اچھی طرح سے. اپنی ڈیلیوری کی پریکٹس کیجئے، اپنی چیزوں کی پریکٹس کیجئے. جہاں آپ جا رہی ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ بھی اتنے لوگ ہیں تو مائک کا انتظام کریں، اچھا تھوڑے لوگ ہیں تو چلیں مائک کی ضرورت نہیں، سب ارینجمنٹ کر لیجئے. پھر آپ جائیے، نکلیے اللہ کی راہ میں. تیاری کریں، بھرپور تیاری کرنی ہے، احسن طریقے سے، خوبصورت ترین طریقے سے اللہ کے دین کا کام کرنے کی کوشش کرنی ہے. سب دیکھ لیں، آس پاس تمام چیزوں کو دیکھ کر اس کے حساب سے اپنی تیاری کریں. یہ تو مسلمانوں کو تاکید ہے. اعدو، تاکید کیسی ہے؟ حکم، امر کا صیغہ ہے یہاں پر. کرو تیاری، مستطعتم، جو تمہاری حیثیت ہے جتنا کر سکتے ہو بھرپور تیاری کر کے جاؤ. ایسا نہ ہو کہ توکل کے نام پر تم کاہل ہو جاؤ، تم کیوٹک ہو جاؤ، تم جو ہے وہ پینک کا شکار ہو جاؤ، افراتفری کا حال نظر آئے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ہر چیز کی تیاری کرتے ہیں سوائے دین کے معاملات کے. جہاں تک دین کا تعلق ہے، یا کوئی دین کے نام پر، قرآن کے نام پہ اگر کوئی اجتماع ہے یا کوئی گیدرنگ ہے، اس میں ہم سب سے زیادہ سلوپی رویے کا معاملہ دیکھتے ہیں. ایک افراتفری کا عالم ہوتا ہے، ہڑبونگ کا عالم ہوتا ہے، بے ترتیبی ہوتی ہے، بد سلیقہ پنٹپکرا ہوتا ہے، حال ہولیوں سے بھی اور ارینجمنٹ سے بھی. یہ نہیں ہونا چاہیے. جب ہر چیز دنیا کے لیے ہم بہترین کرتے ہیں تو دین کے لیے آخر بہترین کیوں نہ کیا جائے. لیکن جو ہماری ایک ذہنیت بن گئی ہے، دین کے لیے تیاری، دین کے لیے پلاننگ، ہم کہتے ہیں ہے نا منافق، دیکھو ذرا کتنا دکھاوا کر رہے ہیں، یہ دیکھو کتنا اسراف کر رہے ہیں. چاہے اپنے گھروں میں ہم اے سیز چلائیں، چاہے اپنے گھروں میں ہم لگژری کے ساتھ رہیں، اپنے گھروں میں مہمان آئیں ہم ان کو پرتکلف کھانے کھلائیں، وہ ہمارے لیے سب ٹھیک ہے. لیکن دین کے نام پر اگر کوئی ان میں سے کام کر لیا، جن لوگوں کو تقوی کا ایک طرح کا غلط تصور جن کے دماغ میں بیٹھا ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو تقوی نظر نہیں آیا. بغیر تیاری کے کہ مائک کام نہیں کر رہا، اس میں سے آوازیں آ رہی ہیں، حال خراب ہے اس جگہ کا، دریاں پھٹی ہوئی ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں دیکھو کتنے متقی تھے نا، کیسے اللہ والے، پرواہ ہی نہیں کسی چیز کی، بس اپنی بات کہنے سے مطلب ہے. یہ نہیں طریقہ، یہ اسلام نے ہمیں نہیں سکھایا. یہ بے ڈھنگا پن صرف اسلام کے لیے کیوں رہ گیا؟ پھر اپنے گھروں میں رہے نا ایسے پھٹے حالوں. اپنے گھروں میں کیوں نہیں رہتے پھٹے حالوں؟ ہم بتائیں. اپنے گھروں میں ہم ٹین کے جگ کیوں نہیں استعمال کرتے؟ بتائیے. ٹین کی پلیٹیں اپنے گھروں میں کیوں نہیں استعمال کرتے؟ اپنے گھروں کے اندر تو برانڈڈ کراکری، اور دین کے لیے اگر کانچ کی پلیٹ بھی استعمال ہو گئی تو ہمیں تقوی کے خلاف لگتی ہے. کانچ کی پلیٹ کیوں تھی؟ ہاتھوں میں کیوں نہیں دے دیا اٹھا کر کچھ؟ ٹیشو کی بھی کیا ضرورت تھی؟ کیا تکلف ہے؟ ٹھیک ہے، ٹیشو تو مجھ کو بھی نہیں اچھا لگتا، وہ تو لگتا ہے کہ درخت کاٹ کاٹ کے ٹیشو بنا دیے، ٹیشو پیپر رہنے دیں. لیکن کٹلری، کراکری ایک نارمل چیز، اس پہ اس قدر ہماری جو حساسیت بھڑک اٹھتی ہے، غلط ہے، بالکل غلط حساسیت ہے یہ. جیسے خاتون آئیں، جب آپ لوگوں کے انٹرویوز ہو رہے تھے، انٹرویو دینے آئیں اور انہوں نے آ کر کہا کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ جو آپ کے یہاں ڈسٹ بن بھی رکھے ہیں وہ مہنگے والے ہیں، آپ لوگوں نے پلاسٹک کے ڈسٹ بن کیوں نہیں رکھے؟ تو ان کو ایکسپلین کیا گیا، ان کو بتایا. میں نے کہا اول تو ہم نے جو یہاں کے پیسے ان سے ہم نے ڈسٹ بن نہیں خریدے. اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ سے ڈونیشن لے کر ہم نے ڈسٹ بن لے لیا تو غلط. جن خاتون نے دیا انہوں نے ہمیں خرید کے دے دی، ان کے اپنے گھر میں سے بہتر ہیں، یا کم از کم ایسے ہی. اور میں کہا آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر یہ جگہ جو ہے اس کو سینکڑوں لوگ روز استعمال کرتے ہیں. آپ لوگ تو جانتی ہوں گے جو آپ میں سے شام کے کورسز وغیرہ میں آتی ہیں، کتنی تعداد میں لوگ آتے ہیں. اگر آپ نے پلاسٹک کا یہاں پر ڈسٹ بن رکھا، وہ 10 دن میں، 15 دن، مہینے میں ٹوٹ کے برابر ہو جائے گا. ایک اگر آپ اچھی کوالٹی کی چیز لے کے رکھتے ہیں وہ کئی سال چلتی چلی جائے گی. ان کو ایک قالین بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، کوئی پرشین کارپیٹ تو بچھا نہیں. انہوں نے کہا کہ یہ قالین، میں کہا یہ قالین جو آپ دیکھ رہی ہیں پہلے ہم نے سب سے ٹیچر کوالٹی کا بچھایا تھا، وہ 6 مہینے میں برابر ہو گیا، فیڈ ہو گیا، پھٹنے لگ گیا، حال خراب ہو گیا. اور اس کی بھی شکل آپ دیکھ رہی ہیں، بیچارہ ایسا تھا نہیں جب بچھاتا، اس سے بہت بہتر اس کی شکل تھی. کچھ عرصے میں استعمال ہو کر پھر اس کا یہ حال ہو گیا. تو اگر آلریڈی آپ انتہائی گھٹیا چیز لگائیں گی اللہ کے لیے تو وہ کتنے دن چلے گی؟ لیکن یہ ذہنیت بتا رہی ہوں نا میں آپ کو، ہماری ذہنیت یہ بن گئی ہے. ہمیں کوئی خوبصورت چیز، کوئی حسن، کوئی انتظام، کوئی تنظیم دین کے ساتھ اچھی نہیں لگتی. اس کو ہم کہتے ہیں یہ دین کے خلاف ہے، یہ تقویٰ کے خلاف ہے. تو
جب جہاد کے لیے آپ نکلیں، اللہ کے لیے نکلیں، اول تو اپنی نیت درست کریں کہ میری شان و شوکت نہیں. کوئی آپ میں سے یہ نہ سوچے کہ اس ڈسٹ بن کی وجہ سے آپ کی شان میں اضافہ ہو رہا ہے. آپ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں. بات یہ ہے یہ چیز کام کی ہے، اور جب ہم اپنے گھروں میں ہم اتنی فینسی چیزیں لے کے رکھتے ہیں تو یہاں ہم کیا دکھاوا کر رہے ہیں؟ یہ دکھاوے والی بات ہے نا، یہ دکھاوے کا تقویٰ ہے، پریٹینڈ کرنا اس طرح سے. یہ دیکھو ہم کتنے سادے ہیں، ہر جگہ بہترین لباس انسان پہنے، اور جب دین کے لیے نکلے تو بالکل ہی عجیب حلیہ بنا کر نکلے. اور کہیں کسی نے کہا کہ جب آپ لوگ درس کے لیے جایا کریں تو سفید دوپٹہ پہن کے جائیں، کوئی میک اپ مت کریں. کیوں؟ وجہ بتائیے اس کی، کیوں؟ وائی؟ دین کے ساتھ ساری بدصورتی، سادگی کے نام پر دینی نگلیکٹ ہو. اللہ نے ہم سے نہیں کہا. چاہے وہ فوجی تیاری ہو، چاہے وہ علمی تیاری ہو، چاہے دشمن کو مار بھگانا ہو یا شیطان کو مار بھگانا ہو یا اپنے مسلمانوں کو دین بتانا ہو، کچھ بھی ہو، بھرپور تیاری ہونی چاہیے. اور تیاری پر توکل نہیں کرنا. آپ کتنی تیاری کر جائیں، بعض دفعہ آپ جائیں گی درس دینے کے لیے، کوئی آپ کی بات سننے پہ راضی نہیں ہوگا. جو نقشہ بھی آپ کے سامنے رکھا وہ نقشہ آپ کو نظر آئے گا. کوئی اس سے بات چیت کرنے چلا گیا، کوئی وہاں چلا گیا، کوئی بات نہیں. کوئی کامیابی کی گارنٹی کوئی نہیں آپ کی تیاری کی. آپ نے تو رب کے لیے تیاری کی، اگر رب کے ہاں قبول ہو گئی تو الحمدللہ. تو فرمایا گیا کہ تم اپنی بھرپور قوت تیار رکھو. اب اس کانٹیکس میں اگر ہم آتے ہیں کہ جو جنگ کی تیاری کی بات کی گئی ہے تو فرمایا کہ قوت بھی تیار رکھو، اور رباط الخیل، اپنے گھوڑے بھی تم تیار رکھو. ہر چیز تمہاری بہترین ہونی چاہیے. ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تاکہ تم ڈراؤ اس کے ذریعے سے اپنے دشمن کو اور اللہ کے دشمن کو. جیسے آپ دیکھیں کہ آج کل بات کی جاتی ہے نا نیوکلیر پاور بننے کی، کہ جس ملک کے پاس نیوکلیر ویپنز ہوں وہ ایک طرح کا ڈیٹرنٹ بن جاتا ہے کہ دوسرا ملک اس پر حملہ نہ کرے. جیسے پاکستان نے نیوکلیر بم ہمارے پاس ہے. سب سے بڑا جو فائدہ اس کا ہے وہ یہ کہ جو ہمارے دشمن ممالک ہیں وہ ہم پر حملہ کرنے کی جرت نہ کریں. ان کو پتا ہو کہ اگر ہم نے ان پر حملہ کیا اور انہوں نے ہم پر حملہ کر دیا تو دونوں ہی برباد اور تباہ ہو کے رہ جائیں گے. تو یہ ویپن کو ایز اے ڈیٹرنٹ استعمال کرنا، اور اس کے لیے اس کا ڈسپلے بھی جائز ہے کہ تم دکھاؤ اپنے ہتھیار، بتا دو ان کو کہ ہمارے پاس یہ ہتھیار ہیں. قوت کا اظہار بعض دفعہ قوت کے استعمال ہونے میں رکاوٹ بن جاتا ہے. جب ان کو بتا دیا، اظہار کر دیا کہ اتنی قوت ہے، اس قوت کے استعمال کے لیے ایک ڈیٹرنٹ بن جاتا ہے، رکاوٹ بن جاتی ہے یہ چیز. تو تم بھی ڈراؤ اپنے دشمن کو اپنے ہتھیاروں سے. مسلمانوں کو کمزور سمجھ کر حملہ کرنے کی ان میں ہمت نہ ہو. مختلف موقعوں پر جو فوج کی اسلحہ کی نمائش ہوتی ہے یہ بھی دراصل دشمنوں پر رعب ڈالنے کا طریقہ ہے. ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا 23 مارچ کو یا بعض مواقع پر فوجی پریڈ ہوتی ہے، اس میں لیٹسٹ ہتھیار دکھائے جاتے ہیں، ٹینکس ہیں، میزائلز ہیں، جو بھی چیزیں ہیں ان کی نمائش کی جاتی ہے. یہ اعلان کرنا اپنے ہتھیاروں کا یہ بہت اچھا ہے تاکہ کوئی دشمن حملہ کرنے کی جرت نہ کرے کمزور سمجھ کر. اور فرمایا کہ ایک اور بھی کچھ لوگ ہیں وآخرین من دونہم. تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے یہ صرف بدر کے کانٹیکسٹ میں یا مشرکین عرب کے کانٹیکسٹ میں بات نہیں کی جا رہی. یہ کوئی آخری جہاد نہیں ہے بدر کی جنگ، بلکہ جہاد تو چلتا رہے گا. دشمن تو مسلمانوں کے ہمیشہ آتے رہیں گے میدان میں. تو جب جہاد چلتا رہے گا اور دشمن ہمیشہ موجود رہیں گے تو یہ آیات ان کا اپلیکیشن بھی ہمیشہ رہے گا. یہ کوئی ٹائم باؤنڈ انسٹرکشنز، ٹائم باؤنڈ ہدایات نہیں ہیں، کسی وقت کے ساتھ محدود نہیں ہیں. اور بھی دشمن ہوں گے جیسے عرب کے دوسرے قبائل، ان سے جنگیں ہوئی مسلمانوں کی، پھر بیرونی طاقتوں سے جنگیں ہوئی مسلمانوں کی، روم سے اور ایران سے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی کہ میری امت کا جہاد قیامت تک چلے گا. تو لہٰذا کہا، فرمایا گیا کہ تم سب کے لیے پالیسی یہ رکھو اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں پورے کا پورا لوٹا دیا جائے گا تمہاری طرف، تم پہ ذرا بھی ظلم نہ کیا جائے گا. تو کون سا قتال ہے، کون سا جہاد ہے جو بغیر پیسے کے ارینج ہو سکتا ہے؟ ہر چیز کے لیے پیسہ چاہیے. کہیں بھی انسان دنیا میں بھی انویسٹمنٹ کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ جہاں میں انویسٹمنٹ کر رہا ہوں اس کمپنی کی کریڈیبلٹی کیا ہے،
ایسٹس کیا ہیں، اس کی پروفیٹیبلٹی کیا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ انویسٹمنٹ کرنے کی ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ آؤ اللہ کے ساتھ انویسٹ کرو. جس کمپنی میں تم انویسٹ کر رہے ہو اللہ اس کا مالک ہے. ساری کائنات جو ہے وہ ایسٹ ہے. اور جہاں تک نفع کا تعلق ہے، پروفیٹیبلٹی کا، ریٹرن کا، اس کا تو تم اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ تمہیں اللہ کتنا دے گا. تم اپنی محدود ذہنی سطح سے اس نفع کو ناپ تول بھی نہیں سکتے. اٹس بیونڈ یور امیجنیشن. تمہاری سوچ سے، تمہارے تصور سے بہت اعلیٰ، بہت عرفہ، بہت زیادہ ہے جو تم کو دیا جائے گا. بس اتنا سمجھا دیا گیا کہ تم پر کوئی بھی ظلم نہ ہوگا. تو خرچ کرو. مراد یہاں پر خرچ کرنے کی ترغیب ہے کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں، خوبصورتی کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ، محنت کے ساتھ، سوچ بچار کر کے اللہ کے دین کا کام کرنے کا آغاز کیا کرو. اب اسی جنگ کے سلسلے میں ہدایت دی جا رہی ہے. آیت 61 وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دشمن صلح اور سلامتی کی طرف مائل ہو تو تم بھی اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو، یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. اچھا، یہ دیکھیے بڑی اہم بات، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اگر وہ آمادہ ہو جائیں صلح کے لیے تو فجنح لہا، تم بھی آمادہ ہو جاؤ. صلح اس وقت کرنی چاہیے مسلمانوں کو جب کفار کی طرف سے سیز فائر کی یا کفار کی طرف سے پیس ٹریٹی کی، صلح کی آفر آئے، ان کی طرف سے اس خواہش کا اظہار کیا جائے، ان کی طرف سے آفر آئے تو تم ان کا یہ آفر ایکسیپٹ کر لو، قبول کر لو. اگر کفار جنگ پر آمادہ ہیں اور مسلمان خود چاہیں کہ صلح ہو جائے تو یہ تو پھر صلح نہ ہوئی، یہ تو بزدلی کا اور کمزوری کا مظاہرہ ہو گیا. تو جو صلح ہے مسلمانوں کی، وہ بزدلانہ صلح نہیں ہونی چاہیے، ویکنس والی صلح نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ایسی صلح ہو جس میں کہ مسلمانوں ہی کا پلہ بھاری رہے. ایک طرح سے کفار پر احسان کی شکل ہو کہ ٹھیک ہے تم نے صلح آفر کی ہے، تم نہیں اور جنگ کرنے کو تیار، ٹھیک ہے ہم تم پر احسان کرتے ہیں، ہم تمہارا یہ صلح کا معاہدہ تم سے کر لیتے ہیں، ہم پیس آفر تم سے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. یہ بھی مسلمانوں کی انٹرنیشنل پالیسی میں چیز شامل ہے. صلح کو جنگی چال کے طور پر ہو سکتا ہے دشمن کر رہے ہوں، تھوڑا سا ٹائم چاہتے ہوں، تو اس کے لیے فرما دیو وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پہ توکل کرو، فکر مت کرو، کسی خالی شکوک و شبہات کی وجہ سے ان کا آفر مت ٹھکرا دو. فرمایا آیت نمبر 62 وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہوں تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے، وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تائید کی، آپ کی اللہ تعالیٰ نے مدد کی. تو فرما دیا کہ اگر وہ خیانت بھی کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے، اللہ آپ کے لیے کافی ہے. روایات میں آتا ہے کہ اس آیت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دشمن کے دھوکے سے کوئی تکلیف نہ پہنچی. کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ جو وعدہ یہاں کیا گیا ہے اَن یخدعوک فإن حسبک اللہ، کہ اگر وہ آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے تو اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا. خطاب واحد کی صیغے میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست خطاب ہے. اس وجہ سے کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ یہ وعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص تھا، اسپیشلی آپ سے یہ وعدہ کیا گیا تھا. اور کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ نہیں، تمام مومنوں سے ہمیشہ کے لیے یہی وعدہ ہے. اور کتنی خوبصورت بات فرمائی کہ اللہ ہی ہے جس نے کہ آپ کی مدد کی اور مومنوں کے ذریعے سے آپ کی مدد کی. بہت بڑا فضل جو اللہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا وہ مخلص ساتھیوں کی شکل میں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین ساتھی ملے. بہت مبارک ہوتی ہے وہ ٹیم
کہ جہاں پر رہنما بہترین ہو، اپنی ٹیم کے ساتھ مخلص ہو، اور جہاں جو ماتحت ہیں، جو ٹیم کے لوگ ہیں، وہ اپنے رہنما کے ساتھ مخلص ہوں، ایک دوسرے پر باہمی اعتماد ہو، ایک دوسرے سے محبت ہو. اس سے مبارک اجتماع اور ہو نہیں سکتا. اور یہ صرف وہاں ممکن ہے کہ جہاں لوگ اللہ کے ساتھ خلوص کا رشتہ رکھتے ہوں، جن کی نیتیں خالص ہوں، خالص اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے مل کر بیٹھے ہوں، اپنی ذاتوں کے لیے نہیں. اگر کہیں دماغ کے اندر یہ فطور بیٹھا ہے کہ میرا نام بلند ہوگا اس کام سے، عنقریب ٹیم کے لوگ پھٹ جائیں گے. اور کہیں اگر ٹیم کے اندر یہ فطور بیٹھا ہے کہ اچھا ہم بڑے نمایاں، بڑے پرومیننٹ، بڑے امپورٹنٹ، اہم ہو جائیں گے لوگوں کی نظروں میں، ہمارا نام بڑا بلند ہوگا، شہرت ہماری ہوگی، تو آپ دیکھیے گا کہ پھر لیڈر کے ساتھ اور آپس میں اس ٹیم کے ساتھ تعلقات سب کے ایک دوسرے سے بگڑنے لگتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیم نہایت مبارک، بہترین رہنما، بہترین لوگ. جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ گرا، وہاں حقیقتاً، واقعتاً انہوں نے اپنا خون بہایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کفار نے تیر برسائے، صحابہ آپ کے آگے ڈھال بن گئے کہ ان کی پیٹھوں میں تیر گڑا کرتے تھے. اللہ کے رسول کو وہ آنچ آنے نہ دینا چاہتے تھے. خبیب رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، مشرکین مکہ کے وہ ہاتھ لگ گئے. مشرکین مکہ نے اس طرح سے ان کو مارا کہ ان کا ایک ایک حصہ جو ہے وہ کاٹا. ایک ہاتھ، پھر دوسرا ہاتھ، پھر ایک پاؤں، پھر دوسرا پاؤں. اس طرح وہ ان کے اعضاء کاٹتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ تم چاہتے ہو کہ محمد تمہاری جگہ ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کیفیت میں تو آپ دیکھیں کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا نا، کوئی جھوٹا دعویٰ نہیں کر سکتا. اس پر انہوں نے کہا کہ میں تو یہ بھی گوارا نہیں کروں گا کہ اس چیز کے بدلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے، مجھے یہ بھی بات گوارا نہیں. تو آپ سوچیں وہ کیسے لیڈر ہوں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس طرح کی وفاداریاں، اس طرح کی محبتیں لوگوں کو ان کے ساتھ تھیں. انصار میں سے جو لوگ آئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے لیے، وہ جانتے تھے کتنا بڑا خطرہ وہ مول لے رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کی دعوت دے کر. وہ جانتے تھے کہ پورا عرب جو ہے وہ ان کا مخالف ہو جائے گا، ان کے خلاف کھڑا ہو جائے گا. عباس بن عبادہ رضی اللہ عنہ جو اس وفد کے ساتھ، اس ڈیلیگیشن کے ساتھ آئے تھے، انہوں نے انصار کے سامنے یہ تقریر کی تھی بیعت کرتے وقت. انہوں نے فرمایا تھا، جانتے ہو اس شخص سے کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ سب نے کہا ہاں جانتے ہیں. انہوں نے کہا تم اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے دنیا بھر سے لڑائی مول لے رہے ہو. بس اگر تمہارا خیال یہ ہو کہ جب تمہارا مال تباہی کے اور عزت والے لوگ ہلاکت کے خطرے میں پڑ جائیں گے تو تم ان کو دشمنوں کے حوالے کر دو گے، تو بہتر ہے آج ہی چھوڑ دو، کیونکہ اللہ کی قسم یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہے. اور پھر اگر تمہارا ارادہ یہ ہے کہ اگر وہ بلاوا جو تم اس شخص کو دے رہے ہو اس کو اپنے اموال کی تباہی اور اپنے اشراف کی ہلاکت کے باوجود نبھاؤ گے تو بے شک اس کا ہاتھ تھام لو، اور اللہ کی قسم یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. یعنی کہ آج کوئی ہم سے کہے کہ کیا تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر بلانے کو تیار ہو اور جانتے ہو کہ اس کا کیا ہوگا انجام؟ ہم کہیں گے ہاں برکتیں ہوں گی، بہت ہمارے مال میں برکت ہوگی، ہماری اولاد کی شادیاں ہو جائیں گی. ہم تو کئی فائدوں کے لیے چاہتے ہیں نا، نبی کا نام لینا یا درود پڑھنا یا قرآن پڑھنا، ہم دنیا کے فائدے کے لیے چاہتے ہیں نا. آج آپ بتائیں کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ تمہارے مال برباد ہو جائیں گے اور تمہارے رشتہ دار ہلاک ہو جائیں گے، یہ خطرہ مول لے کر آج کون پناہ دے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مسلمانوں میں سے؟ شاید ہی کوئی گھر ہو جو اپنے گھر کا دروازہ کھولے اللہ کے رسول کے لیے. جن سنتوں کے بارے میں ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ ان پہ عمل کیا تو معاشرے سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا، ہم ان سنتوں کو اٹھا کر گھروں سے باہر پھینک دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں رہنے دو، ایسا بھی کیا ایکسٹریم پر جانا. اتنے لوگ ناراض ہو رہے ہیں، بیٹی کے سسرال والے خفا ہو رہے ہیں اور تم لوگ سنت کرتے رہتے ہو. چھوڑو سنت کو، اللہ معاف کرنے والا ہے، رہنے دو. تو اللہ کے رسول کے اعمال اور طریقوں کے ساتھ جس قوم کا یہ حال ہو تو اللہ کے رسول کو کہاں پناہ دینے کو تیار ہوگی بتائیں؟ ہاں میلاد پڑھوا لیں، ہم سے درود کے ختم کروا لیں، اس میں تو کچھ نہیں جاتا نا،
نہ مال ہلاک ہوتا ہے اس کے اندر، نہ اولاد خطرے میں پڑتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ اور ہم سوچتے ہیں کہ دنیا کی اور برکتیں ہیں جو ملیں گی. اچھا سب جمع ہوتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اور عطر کی بارش ہوتی ہے، اور پھول دیے جاتے ہیں، اور چاندنیاں بچھی ہوتی ہیں، اور الحمدللہ ہم گھر آ جاتے ہیں. تو ایسی محبت، ایسی خود غرض محبت، اس سے تو دین نہیں پھیلتا، اس سے دین کا کوئی فائدہ نہیں. یہ بڑی بات ہے. ایسی مدد کرنی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے کہ صحابہ نے کی، اگر ہم اسلام کا عروج چاہتے ہیں.